باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 70 تک پڑھا تھا سورہ انفال، وہیں سے آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور سارا جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں گے آپ سے خیانت کا، فقد خانوا، پس تحقیق انہوں نے خیانت کی، اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ، تو اس نے قابو میں دے دیا، منہم، انہیں، واللہ، اور اللہ، علیم حکیم، بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اگر یہ آپ سے بات ہو رہی تھی، صلح کی بات ہو رہی تھی کہ کوئی آپ کی طرف آپ سے جھگڑا کرتا ہے اور پھر وہ آپ سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر ان کی نیت درست نہیں بھی ہوگی اور یہ آپ سے خیانت کریں گے تو کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ اب وہ معاہدہ شکنی کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ چاہے مشرکین مکہ ہوں، چاہے وہ یہود ہو، تو بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرنا تو ایک انسان کے ساتھ معاملہ ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اللہ سے خیانت کرنے کا یہاں کیا مطلب ہے؟ میم، اللہ سے عہد کیا تھا ایمان لانے کا، تو اس پہ ہاں ڈٹے نہیں رہے۔ ہاں، اللہ سے ان کا عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ یہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے میم، کیا اللہ کے کیا؟ ساتھ شریک مشرکین ٹھہرا۔ مکہ نے بت پرستی کی، اور اہل کتاب نے کس کس طرح سے جو اللہ سے وعدے کیے تھے، لٹرلی ان سے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عہد لیے تھے، احکامات پر بھی، عقائد پر بھی، لیکن انہوں نے اس میں عہد شکنی کی، انہوں نے خیانت کی۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ جو ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ارادہ کریں بھی خیانت کا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے قابو میں دے دیا، اب یہ آپ کے پاس قیدی بن کے آ گئے ہیں۔ جو فدیہ تھا، جو قیدیوں کا تھا سارا سلسلہ، اس کو اگر ہم جلدی سے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ فدیہ جو ہے اس کی مقدار کیا تھی، تو ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا تھا اس کی مقدار 4000 درہم فی کس تھی، یعنی ہر ایک سے 4000 درہم جو ہے وہ لیے گئے۔ اور یہ کہ ان قیدیوں میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور آپ کے داماد ابو العاص بھی تھے، پھر اسی طرح نوفل بن حارث اور آپ کے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے جو فدیہ میں دینے کے لیے جو ہار بھیجا تھا، وہ اصل میں حضرت خدیجہ کا تھا۔ حضرت خدیجہ نے ان کو ان کی شادی پر جو ہے وہ ہار دیا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نمالود ہو گئیں، آپ نے حضرت خدیجہ کی یاد آپ کو آئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ تھی، وہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے رشک آتا تھا خدیجہ پر۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریکویسٹ کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا تھا، ان کے سامنے ایک آپشن رکھا تھا، ایک طرح سے بڑی دل کی رقت کے ساتھ، کہ اگر تم پسند کرو تو میں زینب کے قیدی کو چھوڑ دوں اور زینب کا ہار اس کو واپس کر دوں۔ تو یہ آپ نے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ فدیے کا مال جو تھا وہ ظاہر مال غنیمت کا مال تھا اور وہ مشترکہ ہوتا ہے، تو اس پر تمام جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اجازت دے دی۔ اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اس وقت سپہ سالار بھی تھے اور اسلامی ریاست کے سربراہ بھی تھے، اور ایک ایسے رسول بھی جن کی غیر مشروط اور بلا چو چرا اطاعت جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض تھی۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یہ واپس کر دو زینب کو، تو مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لازم تھا۔
لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کا معاملہ کرتے ہوئے صحابہ اکرام چونکہ اس میں سٹیک ہولڈر تھے تو ان سے پوچھا، ان کی رضامندی کو لازم سمجھا. اور یہ بیسیکلی ڈفرنس ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک فرد واحد کو جب اتھارٹی دیتا ہے تو اس کے باوجود بھی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. اور یہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے یہ پھر انسان کے اپنے تقوی پر ہوتا ہے، یہ اس کا اپنا تقوی ہے. کیونکہ اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے تو پھر اس کو قانون تو پکڑ نہیں سکتا. اور اسلام یہی تقوی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اپنے فالوورز کے اندر. اور اس کے بعد بھی آپ نے جو فدیہ کا زر تھا اس کی وصولی میں انتہائی نرمی اختیار کی. جن کافروں کے پاس فدیہ دینے کے لیے روپے نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا، تو اور وہ پڑھے لکھے تھے، تو ان کا فدیہ یہ طے پایا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے. اور بعض کافروں کو صرف اس وعدے پر ہی چھوڑ دیا گیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. اور فدیے کا یہ مال جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حلال اور طیب ہے. قیدیوں کو جب میدان جنگ میں قتل نہیں کیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تنبیہ فرمائی، ایک عتاب فرمایا. تو اس صحابہ کرام کو شک پیدا ہو گیا کہ اچھا اب یہ جو مال فدیہ ہم نے لیا ہے یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کل ہم نے پڑھا کہ یہ فدیے کی رقوم جو ہیں اب وہ تم اس کو جو ہے وہ طیباً جو ہے وہ اس کو تم کھا سکتے ہو. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، آئندہ کے لیے جو ہے وہ پھر تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے معاملات کیے جائیں گے. اور یہاں پر جو کانٹیکس ہے اب کہ اب ان تمام معاملات میں جو فدیہ بھی لیا دیا گیا، جن کافروں کو چھوڑ بھی دیا گیا، اور جو ان کے پیچھے سرغنہ تھے، ان سب کے ساتھ یہ کہ اگر انہوں نے کہیں پر خیانت کی یا پہلے انہوں نے آپ سے خیانت کی ہے تو بہرحال یہ سب جو ہیں یہ ان سے بعید نہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. آئندہ کے لیے بھی پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں صلح کے لیے کہا کہ اگر یہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ خیانت کر جائیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا کہ کیا آئندہ ہونے والا ہے. ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کر کے شرح صدر کے ساتھ جو اللہ نے حکم دے دیا بس اس کو کر گزرنا چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، احفظ اللہ، ٹھیک ہے، جب ہمیں یہ کہا گیا کہ تم اللہ کے حکم پورے کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، یحفظ کا تو وہ آپ کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے، آپ اپنے اینڈ پہ، ہم اپنے اینڈ پہ کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اینڈ پر ہماری حفاظت کرے گا. ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور وہ جنہوں نے پناہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ہیں بعض ان کے ولی یا دوست بعض کے. دو طرح کے لوگ ہیں جو ایمان لائے وہ اور انہوں نے ہجرت کی. ٹھیک ہے، ایک کیٹیگری کون ہے؟ جو ایمان لائے پھر انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا اللہ کی راہ میں. دوسری کیٹیگری مومنوں کی کون ہے؟ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. اسلام میں جو دوستی اور دشمنی کا کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہے کہ دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. جہاں بات ذاتی معاملات کی آ جاتی ہے وہاں پر جو ہے وہ بہت دفعہ جو ہے وہ دشمنی چھوڑ دینے اور معاف کر دینے اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پریفر کیے گئے ہیں. اعراض بر دیں، چھوڑ دیں، درگزر سے کام لیں، کیونکہ ذاتی معاملہ ہے. تھوڑا بہتر ہے کہ آپ اس میں دشمنی کو بڑھائیں نہیں. لیکن جہاں بات اللہ سے دشمنی کی آ جاتی ہے وہاں پر کیا کہا گیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنا اسلحہ تیار رکھو، اپنی قوت کا مظاہرہ کرو، اور کفر کی جو وہ ہے
قائمۃ الکفر جو ہے، جو اس کی بیک بون ہے، اس کو توڑ دو. سو دوست کون ہوگا؟ جو ایمان رکھتا ہوگا، جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہوگا. تو یہ دوستیاں جو ہیں، اصل میں یہ ولایت کی دوستیاں ہیں. ولی کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. ولی کا لفظ جو ہے یہ عربی لغت میں بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے، اور اس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں، اور قرآن کریم میں مختلف معنوں میں یہ آیا ہے. مثلا ولی دوست کو کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں حمایتی کو. لکھ لیجئے، یہ آپ کو آگے بھی مدد دے گا، اور ہو سکتا ہے آپ کے پیپر میں بھی کوشچن پوچھ لیا جائے. سو ولی دوست ہوتا ہے، حمایتی ہوتا ہے، مددگار، سرپرست، وارث، پشتبان، قریبی رشتہ دار. ان سارے معنوں میں قرآن میں یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے. اور اس سے مراد عموماً ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی کی موت یا مصیبت کے وقت جو ہے اس کی مدد کرے. ٹھیک ہے؟ دیت میں ادائیگی یا وراثت کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہوئے مصیبت میں دوسرے کی مدد کرے. اور ولی کا جب دوستی کے معنی آتے ہیں تو پھر اس میں اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا پہلے بھی، جو مصیبت میں کام آتا ہے وہ دوست جو ہے وہ ولی کہلاتا ہے. اور ان آیات میں دارالسلام اور دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان کے متعلق احکامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. یعنی جو مسلمان ہجرت کر کے دارالکفر سے دارالاسلام میں آ جاتے ہیں، یعنی جیسے مثلا جو مکہ سے مدینہ آ گئے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جو ایک بنیادی مسئلہ تھا وہ ان کی آبادکاری اور ان کی فکر معاش تھا. لائک انہوں نے کھانا پینا کہاں سے ہے، روزی روزگار کا مسئلہ تھا ان کا. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات جو ہے وہ قائم کی تھی. اور حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں، حضرت انس بن مالک کے گھر میں مختلف اوقات میں 3 مجالس میں تقریباً 43 مہاجرین اور انصار کو مواخات کے سلسلے میں آپس میں منسلک کیا تھا. یعنی ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیا تھا، جس سے پھر مہاجر جو تھے ان کی رہائش کا مسئلہ اور ان کی جو معاش کا مسئلہ تھا وہ عارضی طور پر حل ہو گیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب مال غنیمت ملنے شروع ہوئے، اور ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں پھر ایٹ دا اینڈ یہ چیز ڈیسائیڈ ہو گئی کہ وراثت جو ہے وہ صرف رشتہ داروں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. پھر انصار اور مہاجرین آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں تھے. سو یہاں پر جو ولایت ہے وہ بھائی چارہ ہے، اور وہ اس دوستی اور اس مدد کا جو ایک وہ لیول تھا وہ اصل وارثوں کو بھی چھوڑ کر دوسرے کو جو ہے وہ ولی بنایا گیا تھا. یعنی مہاجر کو انصار کا ولی بنایا گیا، ان کا دوست بنایا گیا. تو اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا عملی ثبوت بہت اچھے سے تاریخ میں محفوظ بھی ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے، من شیئن کوئی بھی چیز، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں. یعنی وہ تمہاری وراثت کے جو ہیں، تمہاری ولایت کے حقدار نہیں ہیں. جو ہیں تو مسلمان لیکن دارالکفر میں رہتے ہیں تو ان کو تمہاری وراثت نہیں ملے گی، تمہاری ولایت کے وہ حقدار نہیں ہیں. اس لیول کی دوستی اور مدد کے حقدار کون ہیں؟ جو دارالسلام میں رہتے ہیں. وَإِنِ وَإِن، اور اگر استنصروکم، وہ مدد مانگے تم سے. ٹھیک ہے، نصرہ ہوتا ہے اس نے مدد کی، باب استفعال میں آ کے استنصرہ ہو جاتا ہے، تو جب باب استفعال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی وہ تم سے مدد مانگے. پھر دین کے معاملے میں فعلیکم، تو تم پر لازم ہے، نصر، مدد کرنا. یعنی دارالکفر میں جو
مسلمان رہتے ہیں وہ ویسے تو تمہارے ولی نہیں ہیں، ولایت نہیں ملے گی ان کو، تمہاری رشتہ داری کا ان کو فائدہ مالی طور پر نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے کسی قسم کی مدد مانگتے ہیں، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، ہمیں یہاں سے نکالیں، تو آپ ان کی مدد کریں گے۔ یا یہ کہ میجورٹی مسلمان کسی دارالکفر میں جو ہے وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر پا رہی، تو پھر دارالسلام جو ہے، جو اسلامک اسٹیٹ ہے، وہ ان کی مدد کرے گی۔ اب وہ سفارتی مدد بھی ہو سکتی ہے آج کے دور میں، اور اگر جنگ بھی کرنی پڑے تو ان کے لیے کی جائے گی۔ جیسے سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ یہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، پکار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کسی کو بھیج جو ہمیں یہاں سے ظالموں سے نجات دلائے۔ تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو تم ان کی مدد کرو گے۔ الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، مگر اس قوم کے خلاف کہ جن کے درمیان جن کے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ معاہدہ ہے۔ یعنی اگر تو جو دارالکفر ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حربی کافر، جو جو آپ کے ساتھ دشمنی کے لیول پر جنگی دشمنی جن کے ساتھ آپ کی ہوتی ہے، جنگیں شنگیں ہوتی رہتی ہیں، اور ایک ہوتے ہیں وہ کافر جن کے کافر ممالک یا کفار جن کے ساتھ آپ کے معاہدے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی اسٹیٹ تو ہے، تو دارالکفر ہے تو کافروں کی اسٹیٹ، لیکن آپ کے ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر تو وہ دارالکفر میں ہیں اور ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا ہوا تو ان کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے ان مسلمانوں کی مدد کے لیے، یا سفارتی کوششیں یا وٹ ایور۔ لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی میثاق ہے تو پھر حملہ نہیں کر سکتے ان کے اوپر، کیونکہ معاہدہ ہے کہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، پھر باقی طریقے سے مدد کریں گے، سفارتی کوششیں کریں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان میں سے بعض کے مددگار ہیں۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کسی کا، جیسے مسلمان مسلمانوں کے دوست ہیں، کافر کافر کا دوست ہے، تو جو دوستی ہوتی ہے نا اصل میں، یا تعلق داری ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے عام طور پر کامن انٹرسٹ کی وجہ سے۔ آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں، آپ کسی کلاس روم میں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جو کوئی بھی بیٹھا ہوتا ہے، اگر آپ کا اور اس کا کامن انٹرسٹ ہے تو آپ اس کے اوپر اس کے ساتھ بات کریں گے، آپ کا ایک جو ہے وہ دوستی کا تعلق انیشیٹ ہو جائے گا، کامن انٹرسٹ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مہاجر اور انصار جو ہیں، یعنی ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والے جو مسلم ہیں، ان کا کامن انٹرسٹ کیا تھا؟ ان کا کامن انٹرسٹ اسلام کی فلاح تھا، اسلام کی بقا تھا، دونوں کا ایک ہی انٹرسٹ تھا، تو وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اسی طرح جو کفار ہیں ان کا کامن انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ اسلام کو تباہ کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، آج بھی چاہتے ہیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ تم ان سے دوستی نہ کرو، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے بیسکلی۔ اور یہ دوستی کا لیول کیا ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا ہے کہ یہ دوستی کا لیول کیا ہے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دوستی جو ہے ایک ہوتی ہے مدارات، ایک ہوتی ہے موالات۔ مدارات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دوسرے کے لیے خیر خواہی کرنا، دوسرے کے لیے، دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، احسن اخلاق کے ساتھ رویے برتنا۔ تو یہ والی جو دوستی ہے، یہ جو ہمسائیگی ہوتی، بعض اوقات آپ کے آس پڑوس میں نان مسلم رہتے ہوتے ہیں تو وہ ان کے آپ کے اوپر پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں گے، آپ ان کی بیماری میں ان کی عیادت بھی کریں گے، اور یہ سب جو ہے جو ایک نارم ہے اخلاق کے دائرے میں، وہ ساری آپ ان کے ساتھ بھلائیاں کریں گے۔ بعض کے ساتھ آپ بیٹھ کے، اہل کتاب ہیں جیسے، ان کے ساتھ آپ اکٹھے بیٹھ کے کھانا وانا بھی کھا سکتے ہیں،
اور اسی طرح بعض نان مسلم ایسے ہوتے ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں، جیسے ہندو ہیں یا بدھسٹ ہیں، تو ان کے جو ویجیٹیبلز وغیرہ ہیں یا انکوکڈ چیزیں ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب کے بھی کھانے میں اب چونکہ یہ بھی شراب اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، الکوہل وغیرہ، اور گوشت بھی ان کا، تو اس میں بھی تھوڑی مطلب ایک احتیاط لازم ہے کہ میک اٹ شیور کہ وہ کیا کس طرح سے کھائے، کیونکہ وہ ذبیحہ نہیں ہوتا ان کا، وہ اب جھٹکا کرتے ہیں۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم پیچھے سورہ مائدہ میں بھی تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں اور سورہ آل عمران میں بھی۔ یہاں جس قسم کی دوستی کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، یا جس طرح کی دوستی سے منع کیا گیا ہے کفار کے ساتھ، وہ ہے موالات کی، یعنی ایسی جگری دوستی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے دین کو افیکٹ کرے۔ اصل میں آپ کا جو کامن آپ کا جو کی موالات ہے، یعنی آپ کی جو بھائی چارہ ہے، اس کے حقدار مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ ایسی دوستی نہ ہو کہ آپ ان کو اپنی اس میں سورہ آل عمران میں بتانا کا لفظ آیا ہے، ایسی دوستی جو دلی دوستی ہوتی ہے، جگری دوستی ہوتی ہے، جس میں آپ اپنی ہر راز کی بات، ہر چیز ان کو بتا دیتے ہیں، تو ایسے دوست آپ ان کو نہیں بنائیں گے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو جنہوں نے کفر کیا وہ ان میں سے بعض بعض کے اولیاء ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے انٹرسٹ کامن ہیں، ان کے گولز کامن ہیں۔ ان کا گول دنیا ہوتی ہے، مسلمان کا گول جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے۔ ان کی سوچ اور ان کے علوم جو ہیں وہ فرق ہیں، اور مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، ان کی سوچ، ان کے علوم، ان کا جو سارا جو فوکس ہوتا ہے وہ آخرت کو سنوارنے پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی نہیں بن سکتے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو وہ ایک ایسے موحد جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور اسی کا فرما بردار ہے اور اسی کے لیے ساری اس کی محبتیں ہیں، تو وہ پھر ان سے ایسی دوستی کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور ایک جو مسلمانوں اور کفار کے بیچ میں دوستی کا مقصد ہونا چاہیے اصل میں، جو کہ ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا، ہم تو صرف ایک جسے وہ کہتے ہیں نا جو ورک پلیس کے ایتھکس ہوتے ہیں، جو ایک ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو ہم اس میں دوست ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں ان سے دوستی اس لیے دوستی کا وہ لیول رکھنا چاہیے کہ جس سے ہم انہیں ابلاغ دین کر سکیں، ہم انہیں حق بتا سکیں۔ اگر زبان سے نہیں بھی بتا سکتے تو ہمارا اخلاق اور کردار، ہماری جو کردار کی جو بنیادی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اتنے سالڈ اور اتنے اچھے ہونے چاہیے، اتنے درست ہونے چاہیے کہ دوسرے والا جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، تو وہ سوچے کہ یہ دین کیسا خوبصورت دین ہے جس کے فالوورز جو ہیں وہ ایسے اور ایسے کمیٹڈ لوگ اور ایسے اور ایسے اچھے اخلاق والے لوگ ہیں۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض بعض کے مددگار ہیں، اگر نہ تم ایسا کرو گے، کیسا؟ یعنی ان کفار کو کہ تم کو پکڑو گے نہیں، اگر ان کا زور نہیں توڑو گے، تو یہ کیا کریں گے؟ تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، تو ہو جائے گا فتنہ زمین میں اور فساد بہت بڑا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ہسٹری کو جب ہم اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ مسلم جو امپائرز ہوتی تھیں اس کے اندر فساد نسبتاً کم ہوتا، اور جہاں جہاں ان کو چھوڑ دیا گیا، جہاں جہاں انہوں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، تو پھر کس طرح سے کشت و خون کا بازار جو ہیں وہ گرم ہوئے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس میں سرچ کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، جو بڑے بڑے مطلب جو ہیومن ڈیزاسٹرز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں، ایون جو کیا اس کو کہتے ہیں، نسل کشی کی گئی، جینوسائیڈ جسے کہتے ہیں، مسکار جسے کہتے ہیں، بڑے بڑے قتل عام جسے کہتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے نان مسلمز نے کیے ہیں۔ مسلمانوں کے بہاف پہ کچھ بھی ایسے قتل عام نہیں ہے، شروع ہسٹری سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک کی ہسٹری میں، ایون گوگل پر یہ موجود ہے فیکٹس۔ سب سے زیادہ جو کشت و خون کیا ہے وہ کفار نے کیا ہے، اور زیادہ تر پھر ان کے مشق ستم جو ہیں وہ
مسلمان بنے ہیں، لیکن بہرحال عیسائیوں نے یہودیوں کا بھی بہت خون بہایا ہے، یہود کو جہاں جہاں موقع ملا ہے انہوں نے عیسائیوں کا بہایا ہے، اسی طرح جو مشرکین ہیں انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے، اور بہت بڑے بڑے لیول پر۔ تو یہ صرف آج نہیں، یہ شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہمیں ایک پورا کا پورا پیٹرن دیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے دوستیاں کرنی ہے، کس طرح سے اپنی فورن پالیسی بنانی ہے، کس طرح کی آپ کی انٹیریئر پالیسی ہونی چاہیے، کفار کے بارے میں کس طرح سے آپ کے ریلیشنز ہونے چاہیے، وہ ساری تفصیل ہمیں بتائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہوتا قرآن، اور جنہوں نے پڑھا بھی ہے انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر اس کو پڑھ کے پس پشت ڈال دیا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ جنہوں نے پناہ دی یعنی ونصروا اور مدد کی یعنی انصار مدینہ، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صرف محبت کے گیت گانے سے کام نہیں بنتا۔ مجھے اب جیسے ہم مسلمانوں کا حال ہے نا، ہم کھوکھلے وہ خالی لفافے ہیں جس میں ہوا بھر دو اور اس کو جب ایسے کر کے اس کو کرو نا تو وہ زور سے پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، دیکھنے کو وہ ایک پھولا ہوا ہوتا ہے، اس کو بیلون بھی کہتے ہیں، یعنی غبارے کی طرح ہوا ضرور بھری ہوئی ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ تو محبت کی اتنی شدت ہے، لیکن ذرا سی چوٹ پہنچنے پر وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا۔ تو ایسے خالی لفافے جو ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے پاس۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ والذین آمنوا ہے نا، ٹھیک ہے، ایمان لے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب یہ نہیں انہوں نے کیا کہ ہم تو بس اپنے کمفرٹ زون میں ہی بیٹھے رہے، اپنے گھر بار اپنی جائیداد کو سنبھال کے بیٹھے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کر کے وہ مدینہ آئے ہیں، یعنی عملی ثبوت دیا انہوں نے کہ ہم اللہ کی خاطر اس دنیا کو، اس دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور جب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آ گئے تو پھر اس کے بعد اب انہیں کہا جا رہا ہے جو کچھ تمہارے پاس رہ گیا ہے، وہ مال ہے یا وہ جان ہے، اس کو بھی اللہ کی راہ میں لگا دو، یعنی اب سیلف لیس ہو کر کام کرو، ٹھیک ہے، سیلف لیس ہو کر اللہ کے دین کا کام کرنا۔ اور پھر دوسرے لوگ دیکھیں، والذین آووا ونصروا، اگر آپ انصار کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو پتا ہو تو یہ جو انصار ہیں اوس اور خزرج، یہ بھی کوئی بہت زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، ان کے پاس بہت زیادہ مال پیسہ نہیں تھا، کیونکہ ایک پچھلا پورا 100 سال تو انہوں نے جنگ میں گزارا تھا، جنگ بواس میں۔ پھر یہ یہود جو تھے وہ ان کو اسلحہ بیچتے تھے اور سود پہ قرض دیتے تھے، یعنی یہودیوں سے سود پر قرضہ لے کر یہودیوں سے ہی اسلحہ خریدتے تھے، یہ تو گروی پڑی ہوئی تھی ان کی جائیدادیں بھی، اور ان کے پاس بھی کوئی اتنا کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی آفر کی، اور ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ بلانے اور مسلمانوں کو مدینہ بلانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مشرک عرب کے ساتھ دشمنی مول لینا، تو انہوں نے بھی اپنا کمفرٹ زون توڑا اور جو کچھ ان کے پاس تھا ونصروا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ مہاجرین کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور اسی طرح جنگوں میں بھی اپنی جان اور مال لگائی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مسلمان، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق عزت والا۔ تو اللہ کے نزدیک مقام پانے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے، کام کرنا پڑے۔ ہجرت کا یہ تو لغوی معنی ہے نا، کسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی خاطر، لیکن ہجرت کا ایک جو ہے مفہوم وہ معنوی بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ناپسندیدہ راستے کو چھوڑ کر اللہ کے پسندیدہ راستے پر چل پڑنا، یہ بھی ہجرت، یہ معنوی ہجرت۔ ہمیں ڈریسنگ کسی اور طرح کی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی اور طرح کی پسند ہے، ہم اپنی وہ طریقہ جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کی پسند کو اختیار کرنا۔ ہمیں معاشرتی رسم و رواج کسی اور طرح کے پسند ہیں،
اللہ تعالیٰ کو کسی اور طرح کے پسند، تو ہم ان کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کو اختیار کریں، یہ ہجرت ہے۔ اور جو لغوی ہجرت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا مال، گھر بار، اپنی اولاد، بچے، بیوی بچے، سب کچھ چھوڑا تھا۔ اب ان کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے، جو ایک ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے، اسی طرح کے ایموشنل کنیکشنز ہیں ہمارے سامنے من میں ہجرت کرنے کے لیے۔ تو ہم دیکھیں گے ان کے لیے اولئک هم المؤمنون حقا ہے نا، تو ہم بھی حقیقی مسلمان مومن بننا چاہتے ہیں، ہم بھی بخشش چاہتے ہیں، ہم بھی عزت والا رزق چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر ہمیں وہ تمام جو ایموشنل کنیکشنز ہیں ہمارے، جو اللہ کی نافرمانی والی چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو توڑ کر ہجرت کرنی ہے اس طرف جو اللہ کی فرمانبرداری کے ہیں۔ جھوٹ بول کے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن جھوٹ اللہ کو پسند نہیں، کاذب پر اللہ کی لعنت ہوتی، تو ہم وہ راستہ نہیں چنیں گے، ہم اپنی فیس سیونگ کا راستہ نہیں چنیں گے، ہم سچ بول کر چاہے لوگ ہمیں کچھ بھی کہیں، ہم اللہ کے راستے کو چنیں گے، اللہ کی رضا کو چنیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ابھی جیسے آپ کی کلاس کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت سورۃ القرآن کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات ہو رہی تھی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں اور جو خواہشات ہیں۔ اب ہماری جو خواہشات ہیں وہ ہمیں یہ کہتی ہیں کہ آپ سارا دن رات کام کریں، آپ صبح 7 بجے نکلیں، 7 بجے آپ 12 گھنٹے کام کر کے واپس آئے ہیں، 2 گھنٹے آرام کریں، پھر اٹھ کے آن لائن کام کریں، کیونکہ خواہشات پوری کرنی۔ اب اس میں نمازوں کا کیا حال ہے، اس میں اللہ کے ذکر کا کیا حال ہے، اس میں حقوق العباد کہاں متاثر ہو رہے ہیں، پرواہ نہیں، لیکن یہ راستہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کی پسند کا راستہ کیا ہے کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ ایک مسافر کتنا کہ لگیج ساتھ اٹھا کے جاتا ہے، اور آپ سب کو اتفاق ہوا ہوگا سفر کرنے کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کا، تو آپ ہر ایک جو خاص طور پر فریکوینٹ ٹریولر ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا لگیج سب سے کم ہوتا، سب سے کم۔ جتنا کم لگیج ہوتا ہے اتنی ہی سہولت ہوتی ہے ٹریولنگ میں، اور جتنا زیادہ لگیج ہوتا ہے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ہمارا سفر۔ تو دنیا میں اگر ہم مسافر کی طرح رہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر ہمیں دنیا میں خواہشات کا جو مال و اسباب ہے وہ نہیں اکٹھا کرنا، بلکہ ہمیں اپنا سامان کم سے کم رکھنا، تاکہ وہ کم سے کم سامان کو ہم اچھے طریقے سے کیری کر کے سہولت کے ساتھ سفر کر سکیں۔ جتنی ہم دنیا کماتے اتنی ہی ہمیں دنیا سے محبت ہونے لگتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس راستے پر چلیں کہ سارا وقت ہم کمانے میں لگے رہتے ہیں سوچ میں، ہاں جو ضرورتیں ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی، اس کے لیے جتنی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اب اس میں سے آپ اللہ کے حقوق کے لیے ٹائم نکالیں، آپ اللہ کے بندوں کے حقوق کے لیے ٹائم نکالیں، تو وہ پسندیدہ راستہ ہے۔ تو یہ ایک ہجرت ہے، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، خواہشات کو ترک کرنے کا فیصلہ بہت بڑی ہجرت، بہت بڑی ہجرت۔ ہم میں سے میجورٹی ایسی ہے جو اپنی خواہشات کو سینے سے لگائے بیٹھے، اور ہر ایک کی وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ مُوَلِّيهَا ہے نا، یعنی ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک اس کا سینٹر آف لائف ہے، اسی کی طرح مڑ مڑ کے جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی کچھ خواہشات ہیں، کچھ کے بچے ان کا سینٹر آف لائف ہوتے ہیں، ان کے کیریئر بنانا، ان کی دنیا سنوارنا، ان کے لیے مطلب انسٹیٹیوشن کا انتخاب کرتے ہوئے وہ ایسے اللہ رحم کا انسٹیٹیوٹ جن کی فیسیں ایک غریب آدمی کی تنخواہ سے بھی دگنی ہوتی ہیں، تو اور ان فیسوں کو بھرنے کے لیے ماں باپ جو ہیں دونوں جاب کرتے ہیں، اور سارا دن جاب کرتے ہیں کہ بچے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن میں پڑھیں، لیکن ماں نے جو بچے کی تربیت کرنی تھی، جو اللہ سے اس کا تعلق جوڑنا تھا، جو اس نے اس کو ایک مومن بنانا تھا، وہ کہیں نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ میری خواہشات کہاں اللہ کی فرما برداری کے دائرے سے باہر نکل رہی، اور پھر ہجرت کی سوچیں، پھر اس کو پلان کریں۔
جب ہم اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی خاطر فیصلے لیتے ہیں، جب ہم اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، تو اللہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور جس کا دوست اللہ ہو، اور واقعی وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور واقعی اس کو اللہ کی معرفت ہو، وہ واقعی یقین کے ساتھ مانتا ہے کہ اللہ صاحب قدرت ہے، وہ الملک المقتدر ہے، اگر واقعی وہ یہ مانتا ہے، اس کو ذہنی طور پر، دلی طور پر اس پر اس کا شرح صدر ہے کہ واقعی جو اللہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہ نہ دینا چاہے وہ کوئی دلا نہیں سکتا، تو پھر اس کے لیے ہجرت کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے، مشکل نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت بہت سارے فیصلے ہم نے دیکھے، ہمیں نظر آئے۔ آپ کے آج کے دور کی بات ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے آپ سب واقف ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ بتاتے ہیں اپنے ایک انٹرویو میں کہ وہ چونکہ میڈیکل ڈاکٹر تھے اور غالباً نیورو سرجن بننا چاہتے تھے، اور اس کی ابتدائی جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اس کے غالباً وہ ایئرس میں تھے، اور ان کی والدہ کی شدید خواہش تھی۔ پھر ان کی ملاقات احمد دیدات صاحب سے ہوئی۔ احمد دیدات جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے اسکالر تھے، کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈیز کے ماہر تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ مکالمے کیا کرتے تھے، عیسائیوں کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ۔ تو احمد دیدات نے وہ جو سپارک حضرت وہ ان میں دیکھا ڈاکٹر ذاکر نائک میں، تو انہوں نے ایڈوائز کیا انہیں کہ آپ اللہ کی خاطر یہ علم حاصل کریں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کے سامنے یہ بات رکھی تو بڑی خفا ہوئی۔ ماں کی خواہش ہوتی ہے نا، ہم بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کے یہ خواہش، میں تو یہ فیلڈ نہیں جوائن کرنا چاہتا، میری پیرنٹس کی خواہش۔ تو کہتے ہیں میری والدہ بہت خفا ہوئی، ان کا خواب تھا کہ میں نیورو سرجن بنوں۔ اب نیورو سرجن تھا یہ کون سی اسپیشلائزیشن اب میرے اب ذہن میں نہیں ہے، لیکن غالباً نیورو ہی تھا۔ آپ سرچ کریں گے تو آپ گوگل پہ یہ انٹرویو مل جائے گا۔ کہتے میں نے انہیں منایا، میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی وقت کا ایک تہائی حصہ صرف اسلامک اسٹڈیز کو دوں گا، 3 حصے میں میڈیکل کی تعلیم کو دوں گا، آپ مجھے یہ پڑھنے دیں، یہ سبجیکٹ پڑھنے دیں۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ماں کو ہاف پہ منا لیا، اور جب ہاف پہ منا لیا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کی اس قربانی کو اکنالج کیا اور ان کو ایک فیم ملا، یعنی لوگ ان کو جاننے لگے، اور ان کی والدہ نے ان کے علم کو پہچانا، اس کی قدر کو پہچانا، تو انہوں نے ان کو پھر الاؤ کیا کہ وہ چھوڑ دیں، میڈیکل کا شعبہ چھوڑ دیں، اور وہ ایک داعیہ دین بن جائے۔ تو یہ آج کی کہانی ہے، اللہ نے بھی ان کو نہیں چھوڑا، یہ اب ان کی سٹرگل پہ ہے، ان کے علم پر ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو آپ لوگ جانتے ہیں، اسرار صاحب جو ہیں وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بننے کے لیے آج بھی جتنی محنت درکار ہے اتنی ہی ہمیشہ سے درکار تھی۔ تو وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے لیکن حریت پسند تھے۔ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق بچپن سے رہا ہے۔ کرتے کرتے وہ بتاتے اپنے انٹرویوز میں کہ پہلے میں نے تھوڑا تھوڑا وقت کلینک پہ اور اس طرح سے جو ہے وہ میڈیکل کی پڑھائی کے ساتھ دین کو پڑھنے میں دیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، میری تو زندگی صرف اسی پر رہنی چاہیے، یہی کام میری زندگی کا حاصل۔ تو وہ انہوں نے اپنی میڈیکل کی پریکٹس اور سارا کچھ چھوڑ دیا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بندہ اپنا سورس آف انکم چھوڑ دے گا تو وہ کہاں سے کھائے گا؟ اور خود ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی پراپرٹی ان کے نام نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی، جو ان کا اپنا آبائی گھر تھا، وہ 4 بیٹوں کو انہوں نے بانٹ دیا تھا اور ان کے گھر پورشنز بنا کے ان کو دے دیے تھے۔ اب ان کے پاس ایٹ دا اینڈ جب ان کی زندگی کا وہ تھا تو اس میں ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں، کچھ نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی گھر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسرار صاحب کے علم کو کیسے محفوظ کیا۔ تو اللہ کی خاطر جب ہم ایک راستہ چھوڑتے ہیں، اللہ کی خاطر جب ہم اپنی خواہشات کا راستہ چھوڑتے ہیں، میں حرام حلال کی بات نہیں کر رہی، وہ تو کرنا ہی ہے، وہ نہیں کریں گے تو مار کھائیں گے نا۔ میں تو ایک بات کر رہی ہوں خوش دلی کے ساتھ قربانی دینے کی، جیسے انصار نے دی، جیسے مہاجرین نے دی۔
اللہ کی خاطر جب ہم کسی چیز کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت کیا تھی اس کے پیچھے۔ انما الاعمال بالنیات ہے نا، اگر فیم حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو فیم مل جائے گا، اگر قسمت میں ہوگا نہیں ہوگا تو نہیں بھی ملے گا، لیکن اجر کوئی نہیں، اللہ کی مدد کوئی نہیں۔ اگر کسی دنیاوی مقصد دوسرے مقصد کے لیے کیا تھا تو اگر تقدیر میں ہے تو وہ چیز مل جائے گی، لیکن اجر کوئی نہیں ہوگا، اللہ کی مدد کوئی نہیں ہوگی۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت سے پھر وہ کام ہم کرتے ہیں۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، یعنی پہلی ہجرت کے بعد وہ ایمان لے کر آئے اور پھر انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، بدر کے بعد مطلب یہ لوگ جو ہیں آئے مسلمان ہو کر، ہجرت ہو کر کے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہ لوگ بھی آپ میں سے ہیں۔ یعنی جو جو اللہ کی خاطر آتا جائے گا آپ کے پاس ہجرت کر کے، وہ اس سٹیٹس میں آتا جائے گا جو پیچھے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ لہم اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور اسی طرح پیچھے جو بتایا گیا کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، کہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کے ولی ہیں، بعض کے دوست بنائیں گے، تو یہ سارے پھر اسی میں شامل ہوتے جاتے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رحم کے رشتے یعنی رشتہ دار جو ہیں، بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، بعض ان میں سے زیادہ قریب ہیں بعض کے اللہ کی کتاب میں۔ اب یہ جو ہے یہ وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے جو بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا، اولین جو بدر سے پہلے مواخات ہوئی تھی، تو اس میں انصار مہاجرین انصار کے وراثت میں حصے دار تھے، وہ ولایت تھی ان کی۔ لیکن اب کیا ہے، اب وہ ایک دوسرے کے ولی تو ہیں، دوست تو ہیں، مشکل میں ایک دوسرے کی مدد تو کریں گے، آپس میں دینی بھائی بھائی تو ہیں، وہ جیسے اس میں بھی آتا ہے نا سورہ حجرات میں بھی کہ انما المؤمنون اخوۃ، آپس میں بھائی بھائی تو ہیں، لیکن وراثت جب تقسیم ہوگی تو وہ خون کے جو رشتے ہیں، رحم کے جو رشتے ہیں، ان کو تقسیم کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے احکامات جو ہیں وہ سورہ نساء میں جو ہے نازل کیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں، پہلے جو احکامات تھے، اب جو احکامات آ رہے ہیں، آگے جو سارا جو معاملات ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ آگے کیا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا چیز کس طرح سے سب سے بہترین ہے، وہ حکمت والے ہیں، وہ علم والے ہیں۔ یہاں سے سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن لے لیتے ہیں۔ سورہ توبہ جو ہے اس کے دو نام ہیں، ایک تو یہ کہ التوبہ، اور دوسرا اس کا نام جو ہے وہ البراء، براتن، ٹھیک ہے۔ التوبہ کے نام سے بھی یہ مشہور ہے، اور بعض جو مصحف ہیں ان کے اندر جو ہے یہ سورۃ البرات بھی لکھا جاتا ہے، مدنی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آغاز پہ بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اور بسم اللہ نہ لکھنے کی بہت ساری وجوہات جو ہیں مفسرین نے بیان کی ہیں، لیکن سب سے درست وجہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سورہ لکھوائی تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی، اور صحابہ کرام نے جب اس کو لکھا، اس کو پڑھا، تو انہوں نے بھی اس سے پہلے نہ بسم اللہ لکھی اور نہ پڑھی۔ اور اس چیز کا ثبوت ہے کہ قرآن جو ہے وہ منعن ویسے ہی آگے ٹرانسفر ہوا ہے جیسے وہ نازل ہوا تھا، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لکھوایا، اس کو یاد کرایا۔ کہیں پر بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھی، ویسے ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ ہے، لیکن یہاں نہیں پڑھی، تو آپ دیکھیں کہ اس کو خود سے ایڈ نہیں کیا گیا۔ پھر ایک اور جو کامن لاجک اس کی سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہیں اس کے اندر ایڈ کروائی بسم اللہ، تو سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہے یہ ایک ہی موضوع کی دو صورتیں ہیں، یعنی ان کا جو موضوع ہے وہ ایک ہی ہے۔
اور کیا موضوع ہے ان کا بنیادی؟ ان دونوں میں جو ہے وہ کافروں اور مشرکوں سے جنگ کا ذکر ہے، اور ان دونوں کے اندر جو ہے وہ معاہدوں، جو صلح کے معاہدے ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو دونوں کے موضوع جو ہیں وہ سیم ہیں، اس وجہ سے بھی اس کے شروع میں جو ہے وہ جو دو صورتوں کو الگ کرنے کے لیے بسم اللہ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، تو وہ یہاں پر نہیں لکھی گئی، کیونکہ بسم اللہ جو ہے وہ دو صورتوں کو الگ کرنے کی علامت ہے۔ سو جو سب سے پہلی ریزن ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھوائی۔ جو لاجک سمجھ آتی ہے مفسرین نے وہ یہ بیان کی ہے کہ چونکہ اس کے مضامین آپس میں بہت زیادہ ملتے ہیں، اور تو اس کو ایک ہی جو ہے اس میں لکھوا دیا گیا ہے۔ سورہ توبہ سے پہلے جو تعوذ اور تسمیہ ہیں اس کے پڑھنے کے جو احکامات ہیں وہ اپنے تجوید میں پڑھے ہوں گے، وہ جو اتصال کیا جاتا ہے تعوذ اور تسمیہ اور سورہ کا ابتدائے تلاوت میں، تو اس کے رولز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، نہیں پڑھے تو وہ اپنی ٹیچر سے کہے گا کہ وہ آپ کو پڑھا دیں۔ اس کے بعد یہ کہ اس کا جو زمان نزول ہے اور اس سورہ کے جو اجزاء ہیں، تو یہ سورہ جو ہے یہ آخری جسے کہتے ہیں نا ذی قعدہ کے اواخر میں جو ہے وہ نازل ہوئی، ذی قعدہ 9 ہجری، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو پہلا جو موضوع ہے، جو پہلی تقریر ہے، وہ سورہ کے آغاز سے شروع ہو کر 5ویں رکوع تک وہ موضوع چلتا ہے، اور اس میں جو ہے اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ حجۃ الوداع پر جو احکامات دے کر بھیجے گئے تھے، حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس کے متعلق ہے۔ اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 9 تک جو ہے وہ دوسری جو ایک تقریر ہے وہ چلتی ہے، اور یہ جو ہے یہ رجب 9 ہجری یا اس سے کچھ پہلے جو ہے وہ نازل ہوا، یہ حصہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ تو دو بیسک اس کے مضامین ہیں سورہ توبہ کے، ایک یہ حج کے موقع پر جو برات نازل کی گئی ان سے، مشرکین سے، اس کی تفصیل ہے، ان کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ جنگ کے قواعد اور وہ ساری چیزیں، اور دوسری جو ہے پھر وہ غزوہ تبوک جو ہے اس کے متعلق ہے۔ تیسرا جو اس کا تقریر ہے وہ ہے تو غزوہ تبوک ہی کے بارے میں، لیکن اس کے اندر پھر جو ہے وہ منافقین کے احوال جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کھول کھول کے۔ تو بہرحال یہ اس کا بنیادی موضوع تھا، اور سورہ توبہ جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کو خوب کھول کھول کے بیان کیا، ان کے جو منافقت تھی، حتیٰ کہ غزوہ تبوک کی واپسی پر جن منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کی سازش کی تھی، ان کے نام جو ہیں وہ بھی بتا دیے گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت حذیفہ بن یمان کو وہ نام بتائے تھے۔ سورہ توبہ کا آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، برات من اللہ ورسولہ، برات اعلان برات ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کی طرف جن سے معاہدہ کیا تم نے مشرکوں میں سے۔ مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ جو تھا وہ صلح حدیبیہ میں ہوا تھا، اور صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ تھا وہ 10 سال کا معاہدہ تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مشرکین نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا، اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ بنو خزاعہ جو تھے وہ چونکہ مسلمانوں کے وہ تھے حلیف تھے، تو بنو خزاعہ پر جو ہے وہ مشرکین مکہ کے جو حلیف تھے بنو بکر، انہوں نے چڑھائی کر دی تھی۔ تو پھر 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس بریچ آف کانٹریکٹ کی وجہ سے اپنے حلیف کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے مکہ پر چڑھائی کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ کی فتح عطا کی۔ تو پہلا جو حج تھا وہ 8 ہجری کو جو ہے وہ 9 ہجری کو جو ہے وہ ہوا تھا، 8 ہجری فتح مکہ کے بعد۔ اور
وہ جو حج تھا اس میں مشرکین جو جیسے پہلے آیا کرتے تھے حج کی ادائیگی کے لیے پورے عرب میں سے، تو وہ ویسے ہی آئے تھے. اور ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا سورہ انعام میں بھی کہ ان کا جو حج کا طریقہ تھا وہ انتہائی بےہودہ اور فحش تھا. یہ برہنہ ہو کر جو ہے حج کیا کرتے تھے. پھر کعبۃ اللہ کے اندر بھی 360 جو تھے وہ بت رکھے گئے تھے. بیسیکلی وہاں پر اللہ کی عبادت کم اور قصے گوئیاں زیادہ، اور اپنے آباء و اجداد کے جو ہے وہ قصے اور اسی طرح میلے ٹھیلے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے تھے. سو جب مکہ فتح ہو گیا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ نے بھی ظاہر ہے مکہ جانا تھا، حج کرنا تھا، تو لیکن چونکہ وہاں پر اب یہ ساری چیزیں موجود تھیں تو سب سے پہلے 9 ہجری کو حضرت ابوبکر کی سرکردگی میں مسلمان جو ہیں وہ حج کے لیے گئے. یعنی مشرکین بھی آئے وہاں حج کے لیے اور مسلمان بھی آئے، اور ان کی سرکردگی جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ کر رہے تھے. اس پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات جب نازل کی اور مشرکین سے برات کا اظہار کیا، تو وہ مشرکین جو عہد توڑ چکے تھے، جو وعدہ توڑ چکے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے، تو ان سے برات کا اظہار کیا. تو جو احکامات دیے گئے ان کو وہاں پر پہنچانے کے لیے حضرت ابوبکر جا چکے تھے لیڈر کے طور پر حاجیوں کے، مسلمانوں کے، اور حضرت علی کو جو ہے وہ پھر ان کے پیچھے بھیجا گیا تھا. اور حضرت علی نے وہاں پر جو ہے وہ پھر جو یہ اعلان تھے یہاں پر کی. ابھی ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ساری. اور بنیادی طور پر یہ جو اعلان تھا جو کیا گیا وہ یہ تھا، اس کے اندر جو شکیں تھیں وہ یہ تھیں کہ آج کے بعد کوئی بھی برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. دوسری شک یہ تھی کہ معاہدہ صلح جنہوں نے بریچ آف کانٹریکٹ نہیں کیا ان کے ساتھ قائم رہے گا. وہ آگے پڑھیں گے، ابھی ہم اس کا ذکر آئے گا، پھر دیکھیں گے کہ کون سے قبیلے تھے. اور پھر یہ کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا ان کو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کی مہلت دی تھی. جیسے آگے آیت میں آ رہا ہے نا، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ. بس تم چلو پھرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کفار سے، مشرکین سے. 4 مہینے تک تمہارے پاس مہلت ہے، اور اچھے سے جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ کافروں کو رسوا کر کے چھوڑے گا. تو 4 مہینے کی مہلت تھی ان کو، جو سوچنے سمجھنے کے لیے دی گئی، ان کو اپنے وہاں سے وائنڈ اپ کرنے کے لیے، جو ان کے بزنس تھے، جو اگر یہ وہاں سے نکلنا چاہتے، کیونکہ یا تو یہ وہاں پر مسلمانوں کے مطیع ہو کر، مسلمان ہو کر رہتے، یا پھر یہ وہ علاقہ چھوڑ کے جاتے. تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی. اور یہ 4 مہینے جو تھے جو مہلت کے ان کے لیے بنتے ہیں، یہ مہینے تھے جیسے 20 ذی الحج سے لے کر پورا محرم، پورا سفر، پورا ربیع الاول، اور 10 دن جو ہیں وہ ربیع الثانی کے. 20 دن ذی الحج کے اور 10 دن ربیع الثانی کے ملائیں گے تو 1 مہینہ ہو جائے گا، اور باقی 3 مہینے محرم، سفر اور ربیع الاول. تو یہ ٹوٹل 4 مہینے ان کو مہلت دی گئی تھی کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اسلام پہ غور و فکر کریں، امن سلامتی کے ساتھ، اور یا تو مسلمان ہو جائیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر وہاں سے چلے جائیں. اور چوتھی جو شک تھی، یہ جو 4 ماہ کی مدت انہیں دی گئی تھی، اس کے بعد چوتھی جو شک تھی اس اعلان کی وہ یہ تھی کہ آئندہ مشرکین حج کے لیے نہیں آئیں گے. یعنی آئندہ سال سے پھر حج جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اعلان ہے یہ اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبری، حج اکبر کے دن. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جو جمعہ کے دن آتا ہے. یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے. عرب میں حج اصغر کہتے تھے عمرہ کو، اور حج اکبر کہتے تھے حج کو.
خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حج کا ہے، جو وقوف عرفات ہے 9 ذی الحج، یہی حج اکبر ہے. یعنی حج کے جو ایام ہیں 8 9 10 ذی الحج، وہی حج اکبر ہے. یعنی اس کا جمعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے کیا گیا، جس کی شکیں ابھی میں نے آپ کے پاس بیان کی تمام لوگوں کی طرف، کہ حج اکبر کے دن وہ اعلان جو ہے وہ کیا گیا. اور وہ کیا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بری من المشرکین، مشرکین سے بری ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی. ٹھیک ہے، اللہ مشرکین، اللہ اور اس کے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان کی مشرکین کی کوئی ذمہ داری ان پر نہیں ہے. فَإِن تُبْتُمْ، ابھی 4 مہینے کی مہلت ہے. فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ، بے شک تم، غیر معجزین، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو. وَبَشِّرْ، اور خوشخبری دے دیجئے، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اگر کفار توبہ کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، پھر وہ تمام پریویلیجز ان کو ملیں گی جو مسلمانوں کے لیے ہیں. لیکن اگر وہ منہ موڑتے ہیں، اگر وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہتے ہیں، تو اللہ کو وہ عاجز تو کر نہیں سکتے. دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے. اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ، اب یہ جو 4 مہینے کے بعد جو جنگ ہے یا وہاں سے نکل جانے کی کنڈیشن ہے، تو یہ ان کے لیے نہیں ہے. آہد تم، جن کے ساتھ معاہدہ کیا تم نے، من المشرکین، مشرکین سے، مشرکین میں سے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. ثم لم ينقصوکم، پھر انہوں نے اس وعدے کو توڑا نہیں، شیئن، کچھ بھی. ولم یظاہروا، اور نہیں انہوں نے پشت پناہی کی، علیکم، تمہارے خلاف، احدن، کسی کی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو قبائل تھے جو حلیف بن گئے تھے ان کے مشرکین مکہ کے، قریش کے، تو انہوں نے باقاعدہ ہر جنگ میں اور یہ معاہدہ توڑنے میں بھی، جیسے بنو بکر کا ذکر آیا کہ انہوں نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا تھا، تو انہوں نے پشت پناہی بھی کی. تو یہاں پر وہ مشرک جنہوں نے اپنا عہد نہیں توڑا، اور یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی دوسرے کو بھی اس کی بھی پشت پناہی نہیں کی، اس چکر میں کہ چلو ہم ایٹ دا بیک رہ کے، بیک آف دا اسٹیج رہ کے ہم جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچا لیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ اس اعلان سے الگ ہیں. ٹھیک ہے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، تو پورا کرو ان کی طرف، عہدہم، عہد ان کا، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک. یعنی انہوں نے بریچ آف ایگریمنٹ نہیں کیا، کانٹریکٹ نہیں کیا، آپ بھی نہیں کرو گے. اور یہ بہت خوبصورت دیکھیں اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جو بنیادی جو اخلاقیات ہیں ان میں یہ چیز شامل ہے، اپنے عہد پورے کرنا، اپنی کمٹمنٹس پوری کرنا. اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو اب آپ اس کو کریں، یا تو آپ کمٹمنٹ نہ کریں. آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہے نا کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور جو ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے، جو کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے، اس میں ایمرجنسیز اور باقی چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے، ایمرجنسی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر تاخیر کرنا اور این ٹائم پر انکار کر دینا، یا وہ معاہدے کی شکیں جس کے اوپر پہلے بات مان لی اور بعد میں کہنا ہم یہ نہیں مانتے اور وہ نہیں مانتے، وہ چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کر بڑے سے بڑے جو ہے وہ انڈیویجولی بھی اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر عہدوں کی پاسداری جو ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ زور ہے. اور اس کو دیکھو آپ کہ یہی وہ جسے وہ کہتے ہیں نا آسپیکٹ ہے جس میں سب سے زیادہ ہم کمزور ہیں. ہم عہد کی پاسداری نہیں کرتے. ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں ایک پروڈکٹ کی کہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اس کو اس اور اس فیچر کے ساتھ، لیکن وہ ہوتے نہیں اس میں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بریچ آف کانٹریکٹ ہے. آپ نے جس چیز کی پیمنٹ لی ہے اس کے جو کریکٹرسٹکس تھے آپ اس کو پورے کرنے. ہر جگہ ہم عہد
कमिटमेंट तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो जब अपना वादा पूरा कर रहे हैं, अहद पूरा कर रहे हैं, तो आप भी अपना अहद जो है, जो मुद्दत है, उस तक पूरा करें। और वो मुद्दत कौन सी मुद्दत है, कितनी मुद्दत है? वो 10 साल की मुद्दत थी, 6 से लेकर 6 हिजरी से लेकर 16 हिजरी तक। अब ये 9 हिजरी है, तो तकरीबन 4 साल आगे उनका अहद जो है वो कंटिन्यू करना था, वो एग्रीमेंट जो था वो कंटिन्यू करना था। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकीन को पसंद करता है। और यहाँ तकवा का फिर क्राइटेरिया क्या है? यहाँ तकवा से मुराद कौन सी सिफ्त है, बताएंगे? कौन सी सिफ्त है यहाँ तकवा से मुराद? मैंने अहद की पासदारी करना। अहद की पासदारी करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, और पीछे बात किसकी हो रही थी? अहद की पासदारी। तो अहद की पासदारी करने वाले लोग जो होते हैं वो मुत्तकी होते हैं। यानी मुत्तकी आप उस वक्त तक हो नहीं सकते जब तक कि आपके अंदर कमिटमेंट पूरा करने का जो है वो जज्बा ना हो और आपकी उसके पीछे एफर्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम मैम। में ये भी तो आता है कि हम लोग बज़ाहिर अहद पूरा करते हैं लोगों के, मतलब उनसे वादा कर लेते हैं और लोग ये समझते हैं कि ये वादे के पाबंद है, लेकिन अंदर से जब हम खयानत कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें अल्लाह से मतलब डरना चाहिए, तकवा इख्तियार करना चाहिए, और अल्लाह उनसे फिर मोहब्बत करता है जो कि खुफिया तौर पे भी जो अंदर अहद है उसको उसी तरह पासदारी करते हैं जैसे उन्होंने बज़ाहिर अहद किया होता है अल्लाह से या बंदों से। जी मैम। अहद की पासदारी ही ये है ना। अब देखो, जी मैम। डिपेंड करता है कि आपके अहद की नौइयत क्या है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है हस्बैंड वाइफ के बीच में, निकाह का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अब उसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आप अपने दिल से जो है एक पूरे जज्बे के साथ उस घर को बसाने की कोशिश करें, एक दूसरे की कमियों कोताहियों से दरगुजर करते हुए एक दूसरे से खैर ख्वाही करेंगे। आपने शादी की है अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए नस्ल इंसानी को आगे चलाने के लिए, तो उसकी उसके फीचर्स हैं, उसमें आपको वो सारी चीजें पूरी करनी है उसी तरह से, ठीक है। और इसी तरह अगर आप कंपनी का, दो कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट है और उसके जो फीचर्स हैं, आपकी प्रोडक्ट कैसी होगी, बज़ाहिर वो किस तरह की होगी, वो सारा कुछ, वो उसको आप एज इट इज पूरा करेंगे। तो तकवा जिसके अंदर जिसकी ये सिफ्त है, यानी अहद की पासदारी, तो वो फिर सारे के सारे जो फीचर्स हैं, चाहे वो सिर्फ जाहरी फीचर्स के ऊपर किसी का कोई एग्रीमेंट है या पूरा मतलब एक उसकी नीयत भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है और बाकी चीजें भी, तो वो उसको भी वैसे ही पूरा करेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट कि आपकी नीयत भी उसके अंदर कितनी काउंट होती है, ठीक है। और बिल्कुल ठीक बात आपने की नौरीन, के तकवा है ही ये कि आप खैर ख्वाही करें दूसरों की, आप खैर ख्वाह बने। अद्दीन नसीहा हमने पढ़ा था ना रमजान में कि दीन तो है ही जी खैर मैम। ख्वाही का नाम। तो अब आप जिस भी स्टेटस पे हैं, आप बायर हैं, आप सेलर हैं, आप पेशेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मदर हैं, आप बेटी हैं, आप बीवी हैं, या आप सास हैं या बहू हैं, जिस भी स्टेटस पे आप बैठे हैं वहां आप खैर ख्वाही करें और अपनी कमिटमेंट्स पूरी करें। और बहुत सारी कमिटमेंट्स ऐसी भी होती है, यहाँ पर खास तौर पर जो बात हो रही है ना, वो रिटन डॉक्यूमेंट्स की हो रही है। पूरे जो मुआहिदे लिखे गए थे एक बाकायदा, उसकी बात हो रही है। लेकिन बहुत सारे मुआहिदे लिखे जी हुए मैम। नहीं होते, वो अंडरस्टूड होते हैं। जैसे जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह देते हो तो वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अब आपको क्या करना है, लेकिन उसके बाद वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आप अल्लाह से ये वादा कर लेते हो, ये कमिटमेंट कर लेते हो कि बस अब जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। फिर कुरान आपके सामने आता है और उसमें आता है कि आप ये करो, ये ना करो, तो वो आप सारा उसको फॉलो करते। इसी तरह आप औलाद हैं, माँ बाप और औलाद के बीच में एग्रीमेंट्स लिखे हुए नहीं होते, लेकिन आपको पता है कि बीइंग अ चाइल्ड आपकी क्या जिम्मेदारियां वो आपने पूरी करनी है, और बीइंग अ पेरेंट आपकी क्या जिम्मेदारियां आपने उसको पूरा करना है। तो लिखे हैं एग्रीमेंट। इस्लाम की खूबसूरती ये है कि एग्रीमेंट लिखा हो या एग्रीमेंट ना लिखा हो, बहरहाल उसको जो है पूरा किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत अच्छे से माशाल्लाह आपने डिफाइन कर दिया, बिल्कुल क्लियर हो गई चीज। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फइज़ा सलखा, फिर जब गुजर जाए, अल अशहुरुल हुरुम,
حرمت والے مہینے، اور یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد وہ نہیں ہیں جن کا ذکر جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ہی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے جس دن جو ہے وہ زمین اور آسمان بنائے، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تو اس کے بعد جو ہے وہ 12 کی گنتی ہے، ان میں سے 4 حرمت والے۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ لیکن یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ اشہر الحرم، تو یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد وہ 4 مہینے ہیں جو 10 ذی الحج سے شروع ہوں گے۔ 10 ذی الحج 9 ہجری سے لے کر 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک، یہ ان 4 مہینوں کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ پھر جب یہ 4 مہینے حرمت والے گزر جائیں، یعنی 4 مہینے جو ان کو دیے گئے تھے کہ آپ اس میں جو ہے وہ دیکھ لیں، یا تو آپ اسلام قبول کر لیں یا آپ یہاں سے جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں، مکہ چھوڑ کے چلے جائیں، یا پھر یہ کہ آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے جو ہے وہ زیر نگین رہنا پسند کریں۔ لیکن اب جب ان میں سے کوئی بھی آپشن جو ہے وہ چوز نہیں کرتے، تو اب 4 مہینوں کے بعد، وہ سورہ انفال کا موضوع یاد رکھیں، اب ویل ڈیفائنڈ دشمن سامنے آ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی طور مسلمانوں کے مددگار نہیں بن سکتے تھے، ان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے تھے، تو اب دشمن کی جسے کہتے ہیں نا کمر توڑنے کا ٹائم آ گیا، اب ڈیفائن ہو گیا نا۔ جنہوں نے سننی تھی بات، جنہوں نے جو ہے وہ معاہدے رینیو کرنے تھے، جنہوں نے مطلب چھوڑنی تھی جگہ، وہ سب کچھ ہو گیا۔ اب یہ وہ رہ گئے جنہوں نے جنگ کرنی ہے۔ تو جب دشمن جنگ کرنے کے لیے سامنے آ گئے تو اب پھر اسی طریقے سے جنگ، جیسے سورہ انفال میں ہم نے پڑھا کہ اب جو ہے جب تک خوب ان کی کمر توڑ نہیں دی جاتی، ائمۃ الکفر کو ختم نہیں کر دیا جاتا، فتنہ ختم نہیں کر دیا جاتا، تو اس کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ تو اب کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا السلام الْمُشْرِكِينَ علیکم۔ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ جی ہاں، بہت اچھا آپ نے بتایا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ ہے کہ یہ کہا گیا تھا نا کہ اگر جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے اس کے لیے بس وہ جزیہ دیں گے، یعنی ٹیکس دیں گے جزیہ ان کو۔ نہیں ہوتا، اہل جی کتاب ہاں کا ہوتا بتائیے، جی بتائیے۔ ہے۔ جزیہ اہل کتاب کے لیے ہوتا ہے، مشرکین کے لیے نہیں۔ اچھا، مطلب وہ جو رہ جائیں گے مشرکین، وہ ان کے مطلب بس وہی 4 تھے، جزیہ میں یہ شامل نہیں تھے مشرکین؟ نہیں، وہ اہل کتاب کے لیے ہوتا ہے جزیہ، اور وہ ایک پورا جو ہے وہ شرعی احکامات ہے اس میں، اہل کتاب کو اچھا دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ ٹھیک، مشرکین کو تو وہ آپشن یہ دے رہے نا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، ٹھیک ہے، آپ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسی میں آپ کی سلامتی ہے۔ اہل کتاب اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہ سکتے ہیں، لیکن بت پرست جو ہیں ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اسلام قبول کریں، ان کی پہلی چوائس ان کو جو دی جا رہی ہے وہ یہی دی جا رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں آگے آ رہا ہے، آپ اس کو پڑھیں تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھاٹ پر ان کے لیے بیٹھو، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، ان کو قتل کرو۔ فَإِن تَابُوا، پھر وہ اگر توبہ کر لیں، دشمنی سے باز آ جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اسلام قبول کریں اور اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں، تو پھر جو ہے ان کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اسی آیت سے آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے استدلال کیا تھا جنگ کا، جب کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، یعنی وہ لوگ جو ابھی وہ مرتد نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے،
فتنہ ارتداد تو اپنی جگہ تھا، وہ مسلمہ کذاب والا وہ ایک الگ تھا، لیکن یہ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے لیے بھی جو ہے انہوں نے تلوار بلند کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن لوگوں نے یہ فتنہ برپا کیا تھا ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم اسلام کے منکر نہیں ہیں، ہم نماز بھی پڑھنے کو تیار ہیں، مگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اس پر جو ہے صحابہ کرام کو یہ پریشانی لاحق ہوئی، ان کے اندر یہ بات ہوئی کہ ان کے خلاف تلوار کیسے اٹھائی جا سکتی ہے، یہ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے پھر اسی آیت کا حوالہ دیا کہ ان کو جنگ سے تحفظ ملے گا تب جب یہ زکوٰۃ بھی دیں گے، یعنی توبہ یا اسلام قبول کرنا، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر ان کو امن ملتا ہے، سلامتی ملتی ہے۔ یہ مشرکین کے لیے خصوصی احکامات ہیں، جو اہل کتاب ہیں ان کے جنگی احکامات الگ سے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے استجارہ کا پناہ مانگے آپ سے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دیجئے۔ اب جب جنگ کا ایک وہ سلسلہ شروع ہو گیا، 4 مہینے گزر گئے، اس کے بعد پھر کوئی مشرک کہتا ہے کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں، میں اور سوچنا چاہتا ہوں، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اس کے اوپر غور و فکر کرے، قرآن سن لے، ثم ابلغہ مأمنہ، اس کو دین کی دعوت دے دو اور اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو مدت ہے یہ 1 سال کی ہے، یعنی 1 سال تک اس کو وہ وہیں پر بھی رہ سکتا ہے، اگر وہ واپس اپنی پناہ گاہ میں یعنی اپنے قبیلے میں جانا چاہتا ہے تو وہ گویا مسلمانوں کی امان میں آ جائے گا، کس شرط پر کہ وہ قرآن سنے گا، وہ غور و فکر کرے گا اور وہ دین قبول کرے گا، اسلام قبول کرے گا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مشرکوں کے خاتمے کا اصل میں حکم نہیں دے رہا، اصل حکم ہے شرک کا خاتمہ، کفر اور شرک کا خاتمہ۔ تو اگر مشرک کہتا ہے کہ مجھے اور ٹائم دے دیں، 4 مہینے پہلے بھی دیے تھے، اچھا مجھے اور ٹائم دے دے، تو ٹھیک ہے اس کو ٹائم دے دو، ٹھیک ہے، اب وہ آپ کی نگرانی میں آ گیا نا، پتہ چل گیا یہ فلاں بندہ ہے، فلاں قبیلے کا بندہ ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، تو انہیں ٹائم دیں، وہ علم حاصل کر لیں۔ وہ جو انکار کر رہے ہیں اسلام کا، اصل مسئلہ تو یہ ہے نا، نہ کوئی مال کی بات ہے، نہ کسی اور چیز کی بات ہے، نہ کوئی قبائلی حمیت ہے، بات ہی صرف یہ ہے کہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہو تو کیوں نہیں کر رہے ہو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے اس کو، تو ٹھیک ہے، تمہارے پاس ٹائم ہے، تم سیکھو۔ اچھا یہاں پر ہم انشاءاللہ باقی جو موضوع تو کنٹینیو کر رہا ہے، کل پڑھیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خصوصی احکامات تھے اس وقت کے۔ آج کے دور میں اگر جو اسلامک مملکت ہے، امت مسلمہ کی جو اسلامی مملکت ہے، اس کا جو خلیفہ ہے، وہ کوئی ایسی کنڈیشنز اس کو پیش آتی ہیں اور اس طرح کی کوئی احکامات اس کو جاری کرنے پڑتے ہیں، تو وہ ایک شورا کے ساتھ کوئی ایسے احکامات جاری کرے گا۔ ادروائز کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان پہنچائے، سوائے اس کے کہ دوسرا سے اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے، یا یہ کہ اس نے دوسرے نے، وہ مشرک ہے، کافر ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کی وہ سزا پائے گا۔ ادروائز یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی چند لوگ ایک کوئی گروپ بنا لیں، جیسے ٹی ٹی پی بنی تھی، تحریک طالبان پاکستان، اور وہ کہیں گے جی بس ہم اپنے علاقے میں شریعت نافذ کرنے لگیں اور 10 دن کی مہلت ہے، جو ہماری بات مانے گا ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو ہم سرقلم کر دیں گے۔ یا جس طرح القاعدہ بنائی گئی، داعش بنائی گئی، یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ خوارج کہلاتے ہیں، اور ان کو انیشیٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کفار ہیں، یہی یہودیوں کی لابی ہے، بیسیکلی یہی ان کو اٹھاتے ہیں۔ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی اسلامی قوانین سے۔ اسلام کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اس طرح کا گروہ اٹھے اور وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے جو لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے۔ اس کا باقاعدہ قوانین ہوتے ہیں۔ اگر اسلامک اسٹیٹ میں نان مسلم رہ رہے ہیں تو وہ اسلامک اسٹیٹ کے قوانین کو فالو کریں گے، جو بھی ٹیکسز ہیں، جزیہ ہے، جس طرح پر گورنمنٹ کے ساتھ حکومت
جو حاکم ہے، جو خلیفہ وقت ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں، آئین بنا ہوا ہے، تو اس کو فالو کیا جائے گا۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے ہم سب کے ذہنوں میں کہ یہ یہاں پر جو احکامات ہیں یہ خصوصی تھے اس دور کے، اس وقت جو ان کو بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس کے اوپر عمل کیا، لیکن یاد رکھیے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ وقت تھے، ٹھیک ہے؟ امت مسلمہ کے خلیفہ تھے، اور انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود ان کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط کی گئی، کیونکہ وہ خلیفہ وقت تھے اور شورا کے مشورے کے ساتھ انہوں نے یہ کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اکیلے حضرت عمر اٹھتے اور جا کے وہاں قتل و غارت شروع کر دیتے، یا حضرت علی اٹھتے اور وہاں جا کے قتل و غارت شروع کر دیتے۔ اس چیز کی اجازت دین نہیں دیتا۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں اور ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بھی پختہ ہونی چاہیے، کیونکہ ایسی جو جماعتیں ہیں یہ اسلام کے نام پر نوجوان لڑکوں کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے، دین کے نام پر ان کو ایسے استعمال کرتے اپنے مذموم مقاصد کے لیے، اور انہی کے ہاتھوں نہ صرف یہ کہ نان مسلم مسلمانوں کو بھی قتل کراتے ہیں۔ اب جو داعش ہے اگر آپ دیکھو تو ان کے ہاتھوں قتل ہونے والے، اسی طرح سوڈان میں جو باقو السلام تحریک ہے، ان کے بھی زیادہ تر جو شکار ہیں وہ نان مسلم کم اور مسلمان زیادہ، انہی کو وہ جو ہے وہ ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا لگا کر ان کو قتل کر رہے ہیں۔ سو ہمیں ہمارے کانسیپٹ درست ہونے چاہیے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ کس نوعیت کے ہیں، اور دیگر بھی انشاءاللہ ہم اس کو کل دوبارہ سے، چونکہ موضوع یہی ہے تو اس کو سم اپ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔